بسم اللہ السلام علیکم۔ آپ کو پتہ ہے کہ 18واں سپارہ ہم پڑھ رہے تھے۔ ہمارا 18واں سپارہ جو ہے وہ بالکل مکمل ہو گیا ہے، اور ہر سپارے کے بعد ہم ایک نبی کے بارے میں پڑھتے ہیں، اور ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھ رہے تھے، اور ہم اسی کو کنٹینیو کر رہے ہیں۔ جب موسیٰ نے اپنے خادم یوشع بن نون سے کہا کہ میں برابر چلتا رہوں گا جب تک وہاں نہ پہنچ جاؤں جہاں دو دریا ملتے ہیں، یا یوں ہی برسوں چلتا رہوں گا، پس جب وہ دونوں دریاؤں کے جمع ہونے کی جگہ پہنچے تو وہ اپنی پکی ہوئی مچھلی کو ایک جگہ رکھ کر بھول گئے۔ سو وہ مچھلی زندہ ہوئی اور اس نے دریا میں سرنگ کی اور سرنگ کی طرح اپنا راستہ بنا لیا۔ اور پھر جب وہ ذرا آگے بڑھے تو موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا کہ ہمارا کھانا لاؤ، اس سفر سے تو ہم کو بہت ہی تھکن پہنچی ہے۔ تو خادم نے کہا کہ آپ نے دیکھا نہیں، جب ہم پتھر کے پاس ٹھہرے تھے تو میں مچھلی کو بھول گیا، اور شیطان ہی نے مجھے بھلا دیا، اور میں اس کا ذکر آپ سے کرتا، اور اس مچھلی نے عجیب طریقے سے دریا میں اپنا راستہ بنا لیا۔ تو موسیٰ نے کہا کہ یہی تو وہ مقام ہے جس کی ہم کو تلاش ہے۔ تو دونوں اپنے پاؤں کے نشانات دیکھتے ہوئے الٹے لوٹ گئے۔ تو ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے خضر کو دیکھا، اور جس کو ہم نے نوازا تھا اپنی خاص رحمت سے، اور عطا کیا تھا اس کو اپنی طرف سے خاص قسم کا علم۔ موسیٰ نے ان سے کہا کہ کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں اس شرط پہ کہ آپ سکھا دیں جو علم آپ کو دیا گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے، تو تم ایسی باتوں پر صبر کرو گے جو تمہارے احاطے علمی سے باہر ہیں۔ تو موسیٰ نے کہا کہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے پائیں گے صبر کرنے والوں میں سے، اور میں آپ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کروں گا۔ تو اس بندے اللہ نے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو مجھ سے کوئی بات مت پوچھنا جب تک میں تم سے خود اس کا ذکر نہ کروں۔ پھر دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو اس بندے اللہ نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ موسیٰ نے کہا کہ آپ اس کشتی میں اس لیے سوراخ کیا کہ سواریوں کو غرق کر دیں، یہ تو آپ نے بڑی عجیب بات کی۔ تو اس بندے نے اللہ سے کہا کہ اس نے نہیں کہا تھا کہ تم سے میرے ساتھ صبر نہ ہو سکے گا؟ موسیٰ نے کہا کہ آپ اس پر میرا سلپ آف ٹنگ میرا مواخذہ نہ فرمائیں، جو بھول مجھ سے ہو جائے، اور نہ ڈالیے مجھ پر مشکل میرے اس معاملے میں۔ پھر دونوں چلے، یہاں تک کہ ایک لڑکے سے ملے تو اس کو قتل کر دیا۔ تو موسیٰ نے کہا آپ بے گناہ جان کو مار ڈالا بغیر بدلے کسی جان کے، بے شک آپ نے ایک نامعقول حرکت کی۔ اس بندے اللہ نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے؟ موسیٰ نے کہا کہ اگر اس کے بعد بھی میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، آپ میری طرف سے عذر کو پہنچ چکے ہیں۔ پھر دونوں چلتی ہیں، یہاں تک کہ وہ گاؤں والوں کے پاس پہنچی تو ان سے کھانا طلب کیا، تو انہوں نے انکار کر دیا ان کی مہمانی کرنے سے۔ پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو گرنے والی تھی، تو اس بندے اللہ نے اس کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰ نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو ان سے اس پر کچھ معاوضہ طلب کرتے۔ اس نے کہا کہ آپ مجھ سے اور تجھ سے علیحدگی ہے، میں بتاتا ہوں راز جو باتوں پر تم صبر کر نہ سکے۔ وہ جو کشتی تو چند غریب لوگوں کی تھی جو دریا میں کشتی چلا کر گزارا کرتے تھے، تو میں نے چاہا کشتی کو عیب دار کر دوں، کیونکہ سامنے ایک بادشاہ تھا جو زبردستی ہر اچھی کشتی کو چھین لیا کرتا تھا، اور وہ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے، اور وہ ہمیشہ اندیشہ ہوا کہ وہ سرکشی اور کفر میں ان کو نہ گرفتار کر دے۔ تو ہم نے چاہا کہ ان کو رب اس کی جگہ اور بچہ عطا فرما دے جو بہتر ہو، اس سے پاکیزگی میں اور محبت کرنے میں اور اس سے زیادہ ہو۔ اور دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ وہ دو یتیم لڑکوں کی تھی جو اس شہر میں ہیں، اور اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ مدفون تھا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے جو ہمارے ایمان ہے مرتدم تو قائم و دائم رہے، خاتمہ بالخیر ایمان پر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ میرے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شکریہ۔